بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اس ہاؤس میں باقی دیگر ساتھیوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں نو منتخب سینیٹر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے تجربے سے اس ایوان کی اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی علم میں ہے اور ہم سب کے، اور محترم جناب ایمل ولی صاحب نے بھی ذکر کیا تیرا کا۔ تیرا میں جو بمباری ہوئی، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی وہ وہاں خود ان کا کوئی کارخانہ تھا یا پہلے سے کوئی مواد موجود تھا، وہ پٹا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں بمباری کی گئی ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ تقریباً 23 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، جس میں ایسے بچے ہیں جو 2 سال 3 سال سے لے کر 10 اور 15 سال تک کی عمر کے بچے ہیں۔ اس میں خواتین شہید ہوئی، اس میں ایک دوسرے گاؤں کے 2 افراد شہید ہوئے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتلاتا چلوں کہ یہ گاؤں یا یہ گھرانہ یا یہ لوگ یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ بے گناہ مسلمانوں کو مارنے کے بعد یہ کہا جائے کہ جی یہ وہاں خود کوئی کارخانہ تھا یا پہلے سے کوئی مواد موجود تھا جو پھٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں باقاعدہ بمباری کی گئی ہے اور ان بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہم دنیا کو یا اپنی قوم کو کون سا وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ملک پر جب بنی اور یہاں پر ہم نے انڈیا سے مقابلے کی صورت بنی تو پوری قوم اس حکومت کے اور یہاں کے ذمہ داروں کی پشت پر تھی۔ کوئی ایسی سیاسی جماعت، کوئی ایسا سیاسی لیڈر، کوئی شخص ایسا نہیں تھا۔ پوری قوم جو ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن یہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب ہمارے ہاں پشتوں میں ایک مثال ہے کہ سورج جو ہے وہ انگوٹھے سے نہیں چھپتا۔ ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جن لوگوں نے کیا ہے، وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو وہاں مقامی سطح پر کوئی مواد موجود تھا، اور یہ میرے خیال میں وہی بات ہے کہ انگوٹھے سے سورج نہیں چھپتا، نہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہی واقعات نے نفرتیں پیدا کی، انہی واقعات نے ہمارے اندر دوریاں پیدا کی۔ اگر آپ پر بنتی ہے تو پوری قوم آپ کے ساتھ، لیکن جب قوم کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو پھر یہاں نفرتیں بنیں گی۔ مجھے بتلائیں، اس گاؤں میں اگر کوئی زندہ بچا ہے، کیا وہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہوگا کہ مجھے کسی اور نے مارا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکے گا کہ مجھے انڈیا نے مارا ہے، مجھے امریکہ نے مارا ہے، مجھے رشیا نے مارا ہے، مجھے فلاں نے مارا ہے؟ تو انگوٹھوں سے سورج نہیں چھپتے، لہٰذا ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم خود دوسروں کے اعلیٰ بنے ہوئے۔ بین الاقوامی قوتوں کی خواہش ہے کہ اس ملک میں افراتفری رہے اور اس ملک کو کمزور کیا جائے تاکہ ان پر حکومت جاری رکھ سکے۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم آپ کے دفاع کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمارا دفاع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ جن مقاصد کے لیے، جن لوگوں کے لیے، جن بین الاقوامی قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ذرا اپنے آپ کو
کبھی رات کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے اور قوم کا رویہ کیا ہے. قوم کس طرح آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو کچھ طے ہو رہا ہے اور جو معاہدے ہو رہے ہیں، میرے ایمل ولی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو قوم کو، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے. لہذا یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک پرائم منسٹر صاحب واپس نہیں آئے، کل پرسوں آ جائیں گے، لیکن اس کو اعتماد نہیں کہتے. وہ آپ ہمیں خبر دیں گے کہ ہم نے یہ معاہدے کر لیے ہیں. اگر یہ چیزیں تھیں تو پھر ہمیں یہاں پہلے سے بتلا دینا چاہیے تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد یہاں آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو وہ کر لیا، اور یہ فائدہ ہوا، اور یہ ملک کا فائدہ، اور یہ قوم کا فائدہ، اور یہ اس سے بھی بین الاقوامی قوتوں کو فائدہ ہوا ہے. ہمارے پاکستان اور پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں. اور ہم اس وقت جس ڈگر پر چل رہے ہیں، ہم تنہا ہوتے جا رہے ہیں. یعنی سب کچھ کے باوجود ہمارے پڑوسی ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور ہم اپنی پینگیں امریکہ سے بڑھانے کے در پہ ہیں. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کس طرف ہم اس قوم کو کب تک اس دھوکے میں رکھیں گے؟ اعتماد میں لیا جائے، پھر اس کے بعد بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ اگر بین الاقوامی قوت کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ یقیناً مسلمان ممالک آپس میں متحد ہوں. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا ریجن متحد ہو، لیکن یہ خواہش کبھی نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی ایما پر یہاں متحد ہوں. شکریہ مولانا. شکریہ مولانا.